تعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت يحيى بن المجيد يحدث عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى إليه فقال أرأيت رجلا قتل رجلا عمدا فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. قال لقد نزلت من آخر ما نزل ما نسخ شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال وأنى له بالتوبة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثقلت رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره أو آخذا رأسه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دما من قبل الأرش يقول يا رب سل عبدك فيما قتلني. وقد رواه النسائی عن قتيبة وابن ماجہ عن محمد بن الصبا. اس روایت میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے آ کے سوال کیا کہ حضرت ابن عباس سے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دے اس کی کیا سزا ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کی سزا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور یہ آیت مبارک جو نازل ہوئی اس کے بعد اور کوئی آیت بھی نہیں آئی جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے. لہذا یہ حکم قطعی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اور آپ کے بعد تو وحی کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. اس نے کہا کہ حضور پاک اللہ پاک فرماتی ہیں کہ من تابا تو ارأیت من ان تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اگر وہ توبہ کر لے اچھے عمل کرے ہدایت کا راستہ پکڑ لے پھر کیا ہوگا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا وَأَنَّى لَهُ بِالتَّوْبَةِ. اس کی توبہ کہاں ہے؟ اس کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے حضور پاک سے سنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو نہ جینے جو شخص کسی کو نہ حق قتل کر دے. وہ قیامت والے دن آئے گا قاتل جو ہے اپنے داہنے ہاتھ سے اس کو پکڑے گا یا بائیں ہاتھ سے اس کو پکڑے گا اور اس کے بعد اس کی رگیں جو ہیں وہ خون بہا رہی ہوں گی. اللہ کے عرش کے نیچے آ کے کہے گا کہ یا ربی آئے میرے پروردگار سل عبدک. اس بندے سے یہ تو پوچھیں کہ فیما قتلنی اس نے مجھے کس جرم میں قتل کیا تھا. تو جب وہ اس کو پکڑ کے عرش کے نیچے مجرم بنا کے لائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑے. وقد رواه النسائی عن قتيبة بن ماجہ عن محمد بن الصبا عن سفیان بن عیینہ عن عمار الذهبی ويحيى الجابري والثابت السماري عن سالم بن الجعد عن عباس وذكره. وقد رواه هذا عن عباس من طرق كثيرة. وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زید بن ثابت و ابو ہریرہ و عبد اللہ بن عمر
وابو سلمۃ بن عبد الرحمن عبید بن مالک سکتا اور ضحاک بن زاہد رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، اسی طرح حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، ابو سلمۃ ابن عبد الرحمن، عبید ابن عمیر، حضرت حسن قتادہ، ضحاک ابن مزاحم، ان سب کا یہ فیصلہ ہے کہ قاتل کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کریں گے، یعنی بس وہ ہمیشہ جہنم میں سزا بھگتے گے۔ ان تمام حضرات کا قول مبارک جو ہے وہ یہ ہے۔ وفی الباب احادیث کثیرۃ ومن ذلك ما رواه ابو بکر ابن مردوی الحافظ فی تفسیرہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قتل کے مسئلے میں اور قاتل کی مذمت میں بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جو حضور پاک نے ارشاد فرمائی ہیں۔ حدثنا دارج بن احمد قال حدثنا محمد ابراہیم سید وشنجحا وحدثنا عبداللہ بن جعفر وحدثنا ابراہیم بن فہد قال حدثنا عبد بن عبید بن عبیدہ قال حدثنا معتمر سلیمان نبی النامش نبی عمرو بن شرابیل باسنادہ ان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجیء المقتول متعلقا بقاتله یوم القیامہ آخذا راسه بیده الاخرى فیقول یا رب صل هذا فيما قتلنی۔ اس حدیث میں بھی ہے کہ قاتل کو پکڑ کے مقتول قیامت والے دن لائے گا اور کہے گا کہ میرا اللہ اس سے پوچھو۔ قال فیقول قتلت تكون عزت لك فيقول وإن علي قال ويجي آخر متعلقا بقاتله يقول ربي صل هذا فيما قتلني قال فيقول قتلت تكون عزت لفلان فقال إنها ليست له يبوء باسمه قال فيهوي في النار 70 خريفا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قاتل تو یہ کہے گا قتلتہ لتکون العزت لک، میرے اللہ میں نے اس کو اس لیے قتل کیا تھا کہ تاکہ عزت و غلبہ تیری ذات کے لیے ہو، تیرے دین کی بلندی کے لیے ہو، یعنی میں نے اپنی ذاتی غرض کے لیے اس کو قتل نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اس کا بدلہ ہم دیں گے۔ فیجیء آخر، اس کے بعد ایک اور آدمی آئے گا قاتل کو پکڑ کے، وہ بھی کہے گا مولا اس سے پوچھیں گے اس نے مجھے کیوں قتل کیا، وہ کہے گا میں نے اس کو اس لیے قتل کیا تھا کہ فلاں ملک کو فلاں سردار کی عزت حاصل ہو۔ اللہ فرمائیں گے کہ اچھا تم اپنے گناہوں کی طرف لوٹ جاؤ، اس کو پھر جہنم میں ڈالے گا ویہوی فی النار، کہ 70 سال تک تو وہ جہنم میں لڑکتا جائے گا۔ وقد رواه النسائي عن ابراهيم بن المستقيم وفي عمرو بن عاصم بن معتمر سلمان بن حديث اخر قال الامام احمد حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا سور بن يزيد نبي او النبي ادريس قال سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا او الرجل يقتل مؤمنا متعمدا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیں، لیکن یہ 2 گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے، جو شرک پہ مر جائے یا کفر پہ مر جائے یا کوئی کسی کو ناحق جان بوجھ کے نعوذ باللہ قتل کر دے۔ وقد رواه النسائي عن محمد بن سنان صفوان بن عيسى وقال ابن عمر حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا سموي قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا خالد بن الدهقان قال حدثنا ابن زكريا قال سمعت ام الدرداء تقول سمعت ابا الدرداء رضی اللہ تعالی یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كل ذنب نسى الله غلام بعد مشركا او من قتل مؤمنا متعمدا۔ حضور نے فرمایا ہر گناہ کی معافی ملنے کی امید ہے، لیکن یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی معافی بھی نہیں ملے گی، جو آدمی شرک کرنے پہ مر گیا یا آدمی جس نے ناحق قتل کیا۔ قال هذا غریب جدا من هذا الوجه والمحفوظ حدیث معاویہ المتقدم، پہلی حدیث جو ہے وہ زیادہ محفوظ ہے بے اعتبار سند کے۔ واللہ تعالی عالم ثم روى البردوان طریق بقیۃ ابن الولید النافع یزید قال حدثني جبیر انصاری داؤد بن حسین نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا فقد کفر باللہ عز وجل۔ جو آدمی کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے گویا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، لیکن هذا حدیث منکر ایضا فساد تکلم فيه جدا۔ وقال الامام احمد حدثنا النضر قال حدثنا سلمان بن قال حدثنا احمد قال حدثني ابن عالية انا وصاحب لي فقال لنا هلما فانتما اشب سنا مني
وأوعى للحديث مني فانطلق بنا إلى بشر بن حزم وقال أبو العالي حدث هؤلاء حديثك وقال حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال بعث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً. اب مفسر فرماتی ہیں کہ میں اور میرا دوست دونوں آئے حضرت ابو العالیہ کی خدمت میں. انہوں نے فرمایا کہ تم دونوں میرے قریب آ جاؤ, تم جوان آدمی ہو, تمہاری عمر تھوڑی ہے, مجھ سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اور تم حضور پاک کی حدیث مبارک کو زیادہ بہتر یاد رکھ سکتے ہو کیونکہ تم جوان ہو, تمہارا دماغ حافظہ ٹھیک ہے, میں تو بوڑھا ہوں, آؤ چلو میں تمہیں حدیث سناؤں. تو وہ ہمیں لے کر حضرت عقبۃ بن مالک لیثی کی خدمت میں آئے. اس کو ان کی خدمت میں بشر بن عاصم کے پاس آئے. انہوں ان کو آ کے کہا ابو العالیہ نے حدث ہؤلاء حدیثک, ان کو حدیث بیان کرو تاکہ یہ جوان آدمی ہیں حدیث یاد رکھیں گے. اس نے پھر سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً فاغارت علی قوم فشد مع القوم رجل فأتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه فقال الشاهر كأني مسلم فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله فنبذ الحديث إلى رسول الله فقال فيه قول شديد وبلغ القاتل فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل قال فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ومن قبله من الناس وأخذ في خطبته ثم قال إذن يا رسول الله ما قال الذي قال لا تعوذن فأعرض عنه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک دستہ بھیجا. سریہ فرماتی ہیں کہ جب فوج بھیجیں اور خود حضور تشریف نہ لے جائیں. غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور پاک خود بھی تشریف لے جائیں. سریہ وہ ہوتا ہے کہ فوج تو بھیجی جائے لیکن خود تشریف نہ لے جائیں. تو آپ نے ایک سریہ بھیجا اور اس کے بعد فاغارت علی قوم, انہوں نے ایک قوم پہ جا کے حملہ کیا. ان میں سے ایک آدمی جو تھا قید کر کے بھی لے آئے. کہتے ہیں جو قیدی تھا اس پر ایک آدمی تلوار ننگی کر کے لایا مارنے کے لیے. اس نے کہا مجھے نہ مارو نہ مارو, انی مسلم, میں تو مسلمان ہوں, میں تو کلمے پڑھنے والا ہوں. لیکن اس نے مار دیا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حدیث پاک پہنچی, حضور پاک نے بڑی سخت بات فرمائی. اب قاتل کو پتہ چلا, قاتل پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, اور اس کے بعد جب حضور خطبہ پڑھا رہے تھے وہ آ کے کھڑا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس آدمی کو قتل کیا تھا, لیکن اس نے تو کہا میں مسلمان ہوں, ڈر کے مارے جب میں نے تلوار ننگی کی. مسلمان تھا تو پہلے کیوں نہیں اعلان کیا؟ حضور نے منہ پھیر دیا. اور دوسری طرف سے آیا, اس نے پھر عرض کیا, حضور نے منہ پھیر لیا. وامن کا واقعہ بھی خطبہ دیا اپنا خصوص مقال صاحب اللہ علیہ السلام قال لئی کا الا تعبد من القتل فاقبل علیہ رسول طرف صاد بھی وجہ وقال ان اللہ با علیہ من قتل مؤمنا ابا علی من قتل مؤمنا ثلاثا. اب اس کے بعد جب تیسری دفعہ اس نے یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا ہے. پھر حضور نے توجہ کی, آپ کے چہرے سے غصہ جھلک رہا تھا. آپ نے فرمایا اللہ پاک نے اس بندے پہ انکار کر دیا جو کسی کو قتل کرے. تم نے کیوں کسی یعنی اس کو رحمت نہیں کریں گے, اس کو رعایت نہیں دیں گے, کیسے تم نے قتل کر دیا؟ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں, بس مسلمان ہے. ہمارے علم میں یہ تھوڑا ہے کہ ہم اس کی تحقیق کرتے پھریں گے, تفتیش کرتے پھریں گے. یہ ہمارے پاس کوئی مشین ہے کہ ہم ایکس رے کر کے دیکھ لیں گے کہ اندر اسلام ہے یا نہیں. بس جو آدمی ظاہر کرتا ہے ہم اس کے ظاہر پہ اعتماد کریں گے. اس نے کلمہ پڑھ لیا, بس السلام علیکم مسلمان, تم نے کیوں قتل کیا کسی کو؟ نہ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت ناراض ہوئے. ورواه النسائی من حدیث سلیمان بغیر والذی علیہ الجمہور من سلف الامت وخلفا ان القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المكتوب من ظلامات وارضاه عن ظلامات. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذا ابن هذا حمل الجنس وحمل المسكين وحمل هذا من خلاف الظاهر ويحتاج حمل الى دليل الله تعالى عالم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جمہور سلف اور خلف یعنی جمہور صحابہ تابعین محدثین ان سب کا اتفاق اس مسئلے پر یہ ہے کہ قاتل جو ہے اس کی توبہ بھی اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان میں ہے. اللہ چاہے تو اس کی توبہ بھی قبول فرما لے.
یعنی بعض صحابہ نے تو کہا کہ قاتل کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن جمہور صحابہ کا فتویٰ اسی پر ہے کہ قاتل کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے۔ دیکھو نا، اگر مشرک توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی تو قبول ہو سکتی ہے، کافر توبہ کرے تو اس کافر کی توبہ بھی تو قبول ہو سکتی ہے، مرتد اگر توبہ کرے پھر لوٹ کے اسلام میں آئے تو اس کا اسلام بھی قبول ہو سکتا ہے۔ صرف مسئلہ ہے زندیق میں علماء امت یہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ زندیق وہ ہوتا ہے جو نعوذ باللہ کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکالے یا لکھے جس سے میرے پاک محمد مدنی کی شان میں کوتاہی، ایسے کلمے کہنے والا یعنی حضور پاک کے شان میں گستاخی کرنے والا جو ہے وہ زندیق ہے، اس پر علماء لکھتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے گستاخی کو معاف نہیں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے پڑھنے والے کو بے ادبی سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو اور ہر مسلمان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، سلف صالحین، علماء، فقہاء کا ادب نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بے ادبی سے بچائے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ بھئی اس کی توبہ تو قبول، اللہ چاہے تو توبہ قبول کر لیں، یعنی سزا ہی نہ دے۔ مسئلہ سمجھیں، یعنی قاتل اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ قادر ہیں، کیونکہ اللہ نے نص فرما دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک مشرک کو کبھی نہیں بخشیں گے، لیکن شرک سے جو نیچے گناہ ہیں باقی وہ سب بخشیں گے۔ تو اس لیے صرف مشرک، لیکن مشرک کو نہیں بخشیں گے، کیا مانا کہ شرک پہ مر گیا، کیوں مسئلہ سمجھو۔ اگر زندگی میں اس نے توبہ کر لی تو الحمدللہ، پھر تو مشرک بھی بخشا گیا، پھر تو کافر بھی بخشا گیا۔ اسی طرح آپ سمجھیں کہ ایک قاتل ہے، اس نے زندگی میں سچی توبہ کر لی اور بالکل اصلاح کر لی اور اللہ کی طرف لوٹ آیا، اور اس کے بعد اس کے اعمال سے بھی ندامت ٹپکتی ہے، تو اللہ چاہے تو توبہ قبول کر لیں اور اس کو سزا نہ دیں، اور باقی رہا مقتول کو بھی اللہ راضی کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو کوتاہیاں ہیں معاف کر کے اس کو راضی کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیونکہ اللہ تو کریم ہے، اللہ چاہے تو 100 کے قاتل کو بھی معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پہ سب قتلے جانے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک قاتل نے قتل کیا اور توبہ بھی نہیں کی، بغیر توبہ کے مر گیا، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی جمہور سلف اور خلف کا یہ فتویٰ ہے کہ اللہ پاک چاہے تو اس کو بھی بخش دیں، یا چاہے تو اس کو جہنم میں عذاب دیں، اور عذاب طویل مدید کے بعد اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے، اور کوئی صحیح ایمان والا آدمی جو ہے وہ جہنم میں نہیں رہے گا، مگر اللہ اسے جہنم سے نکالیں گے۔ اللہ جو کفر پہ مر گئے، شرک پہ مر گئے، وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں اقوال نقل کر دیے کہ حضرت ابن عباس، زید بن ثابت، ابی ہریرہ، عبداللہ ابن عمر، ابو سلمہ رضوان اللہ علیہم، اسی طرح حضرت قتادہ اور حضرت ضحاک، ان کا قول یہ ہے کہ قاتل کے لیے توبہ ہی نہیں ہے، توبہ ہوگی ہی نہیں، اور اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم خالدن فیہا، ظاہر قرآن کے مطابق۔ لیکن جمہور سلف اور خلف صحابہ کا قول ہے کہ اس کی توبہ ہے، اللہ چاہے تو قبول فرما لیں اور اللہ چاہے تو قبول نہ فرمائیں، کیونکہ جہاں دوسری آیات میں اللہ نے فرمایا ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، آخر میں جا کے اللہ فرماتے الا من تاب، مگر وہ جو توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ خبر ہے، اور خبر میں نسخ نہیں ہوتا، نسخ حکم میں ہوتا ہے، امر میں ہوتا ہے، نہی میں ہوتا ہے، اخبار میں کبھی نسخ نہیں ہوتا۔ باقی یہ کہنا کہ یہ آیت مشرکین کے لیے ہے اور وہ آیت مسلمانوں کے لیے ہے، یہ بات کوئی قابل حجت نہیں، چونکہ اس پر کسی قسم کی دلیل کوئی نہیں۔ وقال تبارک و تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ وهذا آمن فی جمیع الذنوب من کفر وشرک وشک ونفاق وقتل وفسق وغیر ذلک کل من تاب من اذا تاب اللہ علیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو
اللہ پاک نے فرمایا قل فرما دیجئے میرے بندوں کو کہ جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے. اب یہ لفظ عام ہے، ظلم کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، شک ہے، قتل ہے، فسق ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. جب توبہ کریں تو اللہ کی رحمت ان کو اپنی رحمت کے ڈھانپ لے گی. جیسے اللہ نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت جو ہے ہر چیز پہ غالب. فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غضب سے بھی سبقت لے گئی. اسی طرح مقام جلال جو ہے وہاں بھی صفت رحمت کا اظہار فرمایا. الرحمن علی العرش استوى. اور ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے اللہ نے فرمایا میں نے خاص 100 رحمتیں پیدا کی ہیں، ایک رحمت یعنی ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے، اسی کی وجہ سے یہ محبت ہے، تعلق ہے. 99 رحمتیں اللہ نے عرش کے نیچے چھپا کے رکھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو میں پوری رحمتوں کے ساتھ جلوہ کروں گا. تو جب وہ رحمتیں ہوں گی تو اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا رحم فرمانے والے ہیں. اور اگر اللہ رحم نہ فرمائے تو یہ دنیا ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی نہیں چل سکتی. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم خداوند قدوس کی رحمت کو بھی زبردستی دھکے دیتے ہیں. تو کیا کریں؟ ہم اپنے آپ کو خود رحمت سے نکال لیں. جیسے ایک دفعہ شیطان جو ہے، شیطان بڑی ہی ملعون چیز ہے نا جی، وہ ایک انسان کی شکل میں متشکل ہو کے ایک اللہ والے عالم بزرگ اولیاء اللہ کی خدمت میں آیا، اور آگے ان کے سامنے جب کھڑا ہوا تو اللہ والے تو پھر پہچان لیتے ہیں. یہ تو آپ کو ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو انہوں نے کہا تم ابلیس؟ اس نے کہا ہاں جی میں ابلیس. کیوں آئے ہو تم؟ اس نے کہا جی میں آپ سے ایک بات پوچھ رہے ہیں. میں پوچھو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ مجھے یہ مسئلہ بتائیں کہ میں کوئی شے ہوں یا نہیں ہوں. یعنی میں لا شے ہوں، یعنی کچھ نہیں، یا میں شے ہوں. صاف بات ہے کہ ہے، اس کا وجود تو ہے نا، لا شے تو نہیں ہے نا. انہوں نے کہا کہ نہیں تم بھی شے ہو، تم جن ہو، تم شیطان ہو. تو اس نے کہا جب میں شے ہوں اور قرآن کہتا ہے وسعت رحمتی کل شیء، کل استغراق کے لیے ہے کہ اللہ کی رحمت ہر شے پہ ڈھانپ لیتی ہے، تو مجھے کیوں نکالتے ہو خدا کی رحمت سے؟ تو میں جب شے ہوں تو مجھ پر بھی تو اللہ کی رحمت آئے گی نا. آپ نے فرمایا تم نے پڑھا نہیں، اللہ نے آگے بھی تو فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. لیکن وہ رحمت لکھی میں نے ان کے لیے ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں. تم تو ڈرنے والوں میں نہیں ہو، تم تو خود رحمت سے نکل گئے. اور پھر تم تو مردود ہو کہ ان علیک لعنتی الی یوم الدین. اور لعنت کا معنی کیا ہے؟ البعد عن رحمت اللہ، الطرد عن رحمت اللہ. اللہ نے تو تمہیں اپنی رحمت سے دھتکار دیا، قیامت تک تم کیسے رحمت میں آ سکتے ہو؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ آدمی کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، مرتد ہے، قاتل ہے، زانی ہے، فاسق ہے، سچے دل سے اللہ کے دروازے پہ گر جائے، توبہ کرے تو رحمت آ جاتی. اللہ کی رحمت جو ہے ڈھانپ لیتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ تم توبہ کرنے کے لیے خدا کے دروازے پہ آ جاؤ اور صحیح معنوں میں توبہ کر لو. جیسے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فهذه الآیت عامۃ فی جمیع الذنوب ما عدا الشرک. اس آیت میں بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں مشرک کو نہیں بخشوں گا. یاد رکھیں کیوں؟ مشرک جو ہے وہ اللہ کا باغی ہے، اپنے باغی کو کوئی بھی نہیں بخشتا، نہ دنیا والے بخشتے ہیں نہ خدا بخشتے. وہ اللہ کا باغی ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو، وہ غیروں کو پکارو. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، وہ غیروں سے مانگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا سجدہ کرو، وہ بہانے بناتا ہے یہ تعظیمی سجدہ، یہ بے تعظیمی سجدہ، یہ نیلا سجدہ، یہ پیلا سجدہ. اللہ کے بندے صحابہ نے جو حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، آپ تو ہمارے دنیا کے بھی بادشاہ، دین کے بھی بادشاہ ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. تو صحابہ نے عبادت والا سجدہ پوچھا تھا، تعظیم والا پوچھا تھا.
وہ تو تعظیم والا سجدہ پوچھ رہے ہیں نا کہ لوگ بادشاہوں کے سامنے فرشی سلام کرتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ حضور آپ تو ہمارے دین دنیا دونوں کے بادشاہ ہیں۔ حضور نے فرمایا خبردار، اللہ کے سوا کوئی سجدہ کسی کو بھی جائز نہیں کسی قسم کا۔ اگر کسی کو جائز ہوتا میں بیوی کو حکم کرتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن اس کے لیے بھی جائز نہیں۔ یعنی اتنا خامند کے حقوق ہیں بیوی پر، آج تو پتہ نہیں خامند کرتے ہوں سجدہ تو اللہ کو۔ ہاں بھائی اب تو الٹی گنگا بہ رہی ہے نا، اب تو وہی حال ہے نا۔ آپ نے دیکھا نہیں ماشاءاللہ حرم میں آتے ہیں ہمارے عمرے والے، بیگم آگے ہوتی ہے، شوہر کے ہاتھ میں چپل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو تم نے دین محمد مصطفیٰ کو ٹھکرایا ہے، اللہ نے تمہیں اتنا ذلیل کر دیا کہ عورتوں کے محتاج ہو گئے۔ یاد رکھو، اور جب تم دین پہ تھے عورتیں بادشاہ بھی تھیں تو جھکتی تھیں۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ ملکہ ہے بلقیس، لیکن جب سلیمان کے سامنے آئی تو بولا بس میری توبہ، مجھے سمجھ آ گیا میں نے جان پہ ظلم کیا، میں اسلام لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا دبدبا دنیاوی بھی اور آخرت کا بھی ایسا تھا کہ بس ایک نظارہ دیکھا تو سمجھ آ گیا کہ میں تو جھوٹ میں پڑی ہوئی تھی۔ اور جس دن سے ہم نے دین محمد مصطفیٰ چھوڑ دیا ہے ہم ذلیل ہو گئے، ہر بات میں عورتوں کے غلام بن گئے، عورتوں کے تلوے چاٹنے والے، جوتے اٹھانے والے۔ یہ تو دنیا میں سزا ہے، جو آخرت میں ملے گی وہ الگ ہے۔ یہ تو دنیا میں سزا ہے نا، ایمان سے کہیں اس سے بڑی مرد کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے کہ عورت کا غلام ہو؟ اس سے بڑی بھی کوئی دنیا میں سزا ہے کہ آدمی عورت کا غلام بن جائے؟ ایک ہے تعلق، مودت، محبت، رحمت، وہ الگ بات ہے، وہ تو شریعت میں حکم ہے۔ ایک ماں کا مرتبہ ہے، بیوی کا مرتبہ ہے، بیٹی کا مرتبہ ہے، بہن کا مرتبہ۔ ایک ہے نہیں غلامی کہ کرسی پہ وہ ہے اور حضرت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ اس سے بڑی لعنت دنیا میں کیا ہو سکتی؟ مجھے آپ سمجھائیں۔ اور یاد رکھو اگر اس قسم کے اختیارات کسی کے لیے جائز ہوتے، میرے مدنی کی کرسی پہ حق اگر تھا تو صرف بی بی فاطمہ الزہرا کا، اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ۔ وہ حضور کا جگر کا ٹکڑا ہے، اور حضور کے جوان بچے تو جو ہیں کوئی زندہ نہیں رہا، نہ طیب، نہ طاہر، نہ ابراہیم، نہ قاسم۔ تو آپ کی بیٹیوں میں سب سے محبوب بیٹی جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور جو حضور کے بعد زندہ ہے اور جس نے پورا دین حضور سے سیکھا ہے۔ ورنہ ام کلثوم اور بی بی رقیہ وہ تو حضور کی زمانے میں وفات ہو گئی، وہ تو حضرت عثمان سے شادی تھی، حضور کی زندگی میں دونوں بیٹیاں فوت ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ایمان سے کہیں اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت علی کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، سب کہتے کہ حضور کے بعد حضور کی اولاد کا حق ہے، بات ختم ہو۔ لیکن حضور نے اپنی بیٹیوں کو کیا سکھلایا کہ بیٹی آتی ہے حضور ایک غلام تو دے دیں جو مجھے پانی بھرنے میں، چکی پیسنے میں، گھر کے جھاڑو میں، صفائی میں مدد کرے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تم آخرت کی سوچو، دنیا کا آرام کیا کرو گی؟ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یعنی حضور نے اور ایک چکی بتلا دی کہ اور ذکر کرو، اللہ کے ذکر میں رہو، یہ تمہارا وظیفہ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ سیدہ عائشہ کی غلطی بھی نہیں تھی، بی بی حج پہ آئی تھی لیکن خدا کی قدرت ہے منافقین نے حضرت علی سے جنگ کروا دی۔ ساری زندگی بی بی عائشہ روتی تھی، فرماتی تھی کہ اگر قیامت میں حضور نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں نے حکم دیا تھا گھر سے نہ نکلنا، تم کیوں نکلی، تو میں کیا جواب دوں گی؟ سیدہ عائشہ رو رہی ہے، فرمایا میں نے روضہ مبارک میں اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی تھی، اب مجھے حیا آتی ہے، مجھے جنت البقیع میں دفن۔ اللہ کے بندے ہم کسی کی ذات کے مخالف نہیں ہوتے، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں بچائے۔ ہمیں کیا کسی سے مخالفت کا یا کسی کی خوشامد کا؟ ہم تو ایک قرآن کے طالب العلم ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے
تفاضل کیا ہے، جیسے 1,24,000 نبی میرے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتا صلی اللہ. وہ بھی تو نبی ہیں، ان کی نبوت پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن جو اللہ نے حضور کو شان بخشی ہے وہ کسی کو نہیں. اسی طرح جو اللہ نے مرد کو شان بخشی ہے وہ عورت کو نہیں ملی. اللہ کے فیصلے ہیں، کسی کو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق اللہ کی ہے. کوئی تیری مخلوق ہے، تم نے بنائی ہے. جس نے بنائی ہے اس نے کہا ہے کہ کون اعلیٰ ہے کون ادنا. بنانے والا زیادہ سمجھتا ہے نا. اللہ کی شان ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں. بس دعا کرو اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ قائم رکھے، اللہ ہمیں محمد مدنی کا غلام بنا دے. اور یاد رکھو اس امت کو نجات کب ملے گی؟ جب محمد کے غلام بنیں گے. بس اس کے بغیر کوئی حل، اس کے بغیر جو ہے نا جی بس دین اسی کا نام ہے اور نجات اسی کا نام ہے کامیابی. مدنی کے غلام بنے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی شریعت پہ آ جائیں. ورنہ کہیں قحط ہوگا، کہیں زلزلہ ہوگا، کہیں بجلیاں گریں گی، کہیں ڈاکے ہوں گے، کہیں قتل ہوں گے، کہیں ایک دوسرے سے سر پھٹبل ہوگا، کہیں مولوی ایک دوسرے کو کافر کہیں گے، کہیں لڑائیاں ہوں گی. اصل یہ سب اللہ کے عذاب ہیں، اس کی شکلیں مختلف ہیں. کبھی بجلی بن کے گر جاتی ہے، کبھی زلزلہ آ کے زمینوں کو ہلا دیتا ہے، کبھی اللہ پکی ہوئی فصلیں منہ سے چھین لیتے ہیں، کبھی اللہ پانی بھیج کے ڈبو دیتے ہیں، کبھی پانی نہ دے کے بھوکا مار دیتے ہیں. یہ سب عذاب کی قسمیں ہیں اور ان سے بچنے کا ایک حل ہے کہ الرجوع الی اللہ، کہ ساری امت پھر اللہ کے دروازے پہ لوٹ آئے اور توبہ کرے، استغفار کرے اور حضور کے احکام. پہلے تو احکام پہ چلو، اگر چل نہیں سکتے تو قرآن و حدیث کے احکام کی مخالفت تو نہ کرو نا. ایک تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چلیں، چلو بھی ہم گناہ گار ہیں نہیں چل سکتے، لیکن یہ تو نہ کہیں کہ نہیں جناب وہ تو پرانے وقتوں کے قانون ہیں. یہ تو نہ کہیں جناب وہ تو 1400 سال پرانے زمانے کا ماحول ہی الگ تھا، وہ ماحول ہی الگ ہے، وہ دور الگ تھا، وہ دور الگ ہے. وہ تو جاہلیت کا زمانہ تھا، وحشیت تھی، وحشیانہ قوانین بنائے گئے. اب تو ہم بڑے متمدن ہیں، اب تو ہم ترقی کر چکے ہیں، اب تو ہمارے ہاں کلب ہیں، ہمارے ہاں ماشاءاللہ ڈانسنگ فلور ہیں، ہمارے پاس اب تو ڈش اینٹینے ہیں، VCR ہیں، فلمیں. ہم تو بڑی ترقی پہ چلے گئے، اب تو ہم ترقی کے بڑی آخری معراج پہ پہنچ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ما سوائے انا للہ پڑھنے کے اور ہمارے پلے میں کیا ہے؟ ہمارے بس میں تو بھائی یہی ہوتا ہے کہ روتے رہیں، چیختے رہیں، اللہ کا دین تمہیں پہنچاتے رہیں. باقی مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، وہ ہمارے بس میں ہی نہیں، وہ تو ہمارے بس میں بھی نہیں اور ہمارے ذمے بھی نہیں. ہمارے ذمے صرف ایک ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو. بس باقی کوئی مان لے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت میں یہ فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. وهذه الآیت عامۃ فی جمیع الذنوب ما عدا الشرک. شرک کے ماں سوا جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو معاف فرما دیں. وہی مذکورۃ فی هذه السورۃ الکریمۃ بعد هذه الآیت وقبلها تقویۃ الرجاء واللہ اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے تاکہ آدمی اللہ کی رحمت سے امید بھی پوری رکھے اور اللہ کے قہر اور غضب سے ڈرتا بھی رہے. اسی کا نام ایمان ہے کہ لا امید بھی نہ ہو جاؤ اور نڈر بھی نہ ہو جاؤ، اللہ کے قہر سے بھی ڈرتے رہو اور رحمت سے امید بھی رکھو. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں علی تم پہ. کتنی عجیب بات کی. حضرت علی فرماتے تھے
کہ اگر قیامت والے دن، اور اسی طرح حضرت عمر کا بھی قول ہے، حضرت علی کا بھی قول ہے رضی اللہ عنہما، کہ اگر قیامت والے دن اعلان ہو کہ ساری دنیا جہنم میں جائے گی، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ ایک میں ہوں گا، یعنی میری اللہ سے اتنی امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ اور فرمایا اگر اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا جنت جائے گی، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو میں ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں کہیں میں وہ نہ ہوں۔ یعنی ایمان امید ایسی ہو اور ڈر بھی ایسا ہو کہ اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو، ایک طرف اگر رحمان و رحیم کی صفت پہ نظر ہو تو دوسری طرف جبار و قہار کی صفت پہ بھی نظر ہو کہ وہ پکڑنا چاہیں تو ہمیں معمولی غلطی میں پکڑ لیں، اور معاف فرمانا چاہیں تو ہمارے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیں۔ وہ بخشنے پہ آئیں، ساری زندگی ایک عورت کی زنا میں گزر گئی، کتے کو پانی پلایا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اللہ نے فرمایا جاؤ تم نے میری مخلوق پہ رحم کیا، میں نے تم پہ رحم کر۔ کتا ہے نجس ہے لیکن میری مخلوق تو ہے نا، تو اس لیے اس کی رحمت میں بھی قابل امید رکھیں اور اس کے غضب سے بھی ڈریں۔ وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم سأل عالما هل لي من توبة فقال ومن يهول بينك وبين التوبة ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه فهاجر إليه فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرنا غير مرة وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى لأن الله وضع الآثار والأغلال التي كانت عليهم وبعث نبينا بالحنیفیۃ السمحا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیحین میں بخاری اور مسلم میں اسرائیلی کا قصہ موجود ہے کہ جس نے 100 انسانوں کا قتل کر دیا اور پھر خوف آیا، کہنے لگا حل لی من توبۃ، ہائے میری توبہ بھی منظور ہوگی۔ ایک آدمی نے کہا کہ تم فلاں بستی میں جاؤ، وہاں اللہ کے بڑے عابد بندے رہتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھو۔ فہاجرہ، اس نے ادھر چلنے کی کوشش کی، راستے میں مر گیا، لیکن اللہ کی رحمت نے 100 قتل معاف فرما دیا۔ تو اب مفسر فرماتا ہے کہ اگر اللہ بنی اسرائیل کی امت کے بندے کو بخش سکتے ہیں تو پھر محمد مصطفیٰ کی امت کے بندے کو کیوں نہیں بخشیں گے؟ حالانکہ ہماری تو شریعت بھی ان سے زیادہ کامل، ہمارے نبی پاک بھی ان کے انبیاء سے زیادہ افضل، زیادہ اکمل، اور پھر ہماری شریعت میں جو رعایتیں ہیں وہ پہلی شریعتوں میں بھی نہیں تھیں۔ پہلی شریعتوں میں تو ان پہ بڑی سخت قیدیں تھیں، سخت پابندیاں تھیں، ان کی تو توبہ کبھی قتل سے منظور ہوتی تھی، ان کی تو طہارت بدن کاٹ کے ہوتی تھی، لیکن اللہ نے حضور کی رحمت سے ہم پر رحمت فرما دی ہے۔ تو انشاءاللہ مسئلہ یہی ہے کہ قاتل بھی سچی توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول فرمائیں گے۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دیں اور اللہ چاہے تو گناہ کے مطابق عذاب دیں اور اس کے بعد پھر بھی اس کو معاف فرما دیں، کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے بڑی وسیع۔ فَأَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فقد قال ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم وجماعۃ من السلف هذا جزاؤه ان جازاه۔ اب جو اللہ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتاری کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان کے قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے، اس پہ اللہ کا غضب ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سزا تو یہی ہے، جیسے آپ لکھتے ہیں کہ جی فلاں جرم جو ہے اس کی سزا ہے 10 سال، لیکن اگر معاف کر دے، یعنی اس آیت میں قاتل کی سزا کا ذکر ہے کہ یہ ہے اس کی سزا، لیکن اللہ معاف کر دیں تو ان کی مرضی۔ مقصد ہے کہ اس کی سزا تو یہی ہے، جیسے آپ کے قوانین میں بھی لکھا ہوتا ہے نا، سزا بعبور دریائے شور، سزا عمر قید، 10 سال قید، 7 سال قید بامشقت، اتنا جرمانہ۔ تو ضروری تو نہیں ہوتا کہ کورٹ فل ڈوز دے، چاہے تو آدھی ڈوز دے دے، چاہے تو تھوڑی کر دے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو شبہوں کا فائدہ دے کے ملزم کو بری کر دے۔ تو جب یہ بندوں کے رعایتیں ہیں تو وہ تو کریم ہے، وہ تو اکرم الاکرمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ بھی چاہیں تو معاف کر دیں۔ اس لیے بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ جزا تو یہی ہے، یعنی سزا جو اللہ نے مقرر کی ہے وہ یہ ہے، لیکن اب اللہ معاف کر دیں تو کون پوچھنے والا ہے؟ واللہ تعالی عالم علمہ اتم۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ، یہ مثال ہے کہ بھئی اللہ نے
زیت زیتون جو ہے وہ ایسا روشن ہوتا ہے کہ چاہے اسے آگ پر جلاؤ بھی نہیں تو روشنی ہوتی. اسی طرح اللہ کا دین اسلام جو ہے وہ بھی نور ہے، تو جس کو ہدایت دیتے ہیں وہ بھی روشنی میں آ جاتا ہے، اس کو حق اور باطل نظر آتا ہے. اور جس کو گمراہ کر دیتے ہیں وہ مسلمان ہو کر کبھی قبروں پہ سجدہ، کبھی درختوں پہ سجدہ، کبھی زندوں کو سجدہ، کبھی مردوں کو سجدہ، کبھی غیروں کو پکار، کبھی دوسروں سے مدد مانگنی. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وہ اندھیرے میں ہے، ظلمات میں ہے، بھٹک رہا ہے. جیسے اندھیرے میں جانے والا کبھی دروازے سے ٹکراتا ہے، کبھی دیوار سے ٹکراتا ہے، اور روشنی والا سیدھا چلا جاتا ہے. تو جس کو اللہ توحید کی روشنی دے دیتے ہیں اس کو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہیوں میں ڈال دیتے ہیں، عقل ہے، تعلیم ہے، لیکن بھٹک رہے. ہماری ماں بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے. باپ فوت ہو گئے، اللہ ہر مرنے والے کی قبر کو باغ جنت بنائے، اللہ نور سے بھر دے. اور جتنے ہم زندہ ہیں خاتمہ ایمان پہ کریں. میرا بیٹا جو ہے فوت ہو گیا، عرب میں نے دفنایا ہے، اس کی قبر پاکستان میں یہاں بن گیا اور قبر وہاں الگ بناؤ گے کوئی؟ اور یار پہلے آپ کے ملک میں قبریں کوئی کم ہیں، ایک اور بڑھانا چاہتے ہو. خدا کے بندے جب مکے میں دفن ہو گیا، سبحان اللہ، اللہ کا شکر کرو، ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے دفن ہونا ہے. اگر حرمین کی زمین مل جائے تو سبحان اللہ. اور وہاں قبر کس کی بناؤ گے؟ یعنی بغیر بندے کے قبر ایک بنا دو گے؟ اور پہلے کئی زہر پیر ہیں ادھر، اور مہربانی کرو تم ایک اور پیر نہ ظاہر کرو. اللہ پاک کا ڈر کیسے پیدا ہو؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. دیکھو جب اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا نا. تو بیٹھو گے تو حزب شیطان کے پاس، تو پھر اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ دعا کرنے کے لیے جو خشیہ اور زاری ہے وہ حضور نے فرما دیا، لم تبکو فتباکو. حضور نے فرمایا کہ رونا اگر دعا میں نہ آئے تو رونے والی شکل تو بناؤ. اور دیکھو نا کبھی چھوٹے ہم بچے ماں باپ سے پیسے مانگتے ہیں، رونا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کوئی آنسو نہیں ہوتا، پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم بہانہ تو بناؤ، میں تو بخشنے کے لیے تیار ہوں، ذرا بہانہ بناؤ تو صحیح. رحمت حق بہانمی جویت، بہانمی جویت. اللہ کی رحمت تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتی ہو، تو کہتی بہانہ بنا، تو شکل تو بنا فقیروں والی، مانگنے والا تو بن. خواتین کے لیے بھی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے، بالکل ذمہ داری ہے. کنتم خیر امت، وہ امت میں شامل نہیں، یعنی امت مرد شامل ہیں، عورت شامل نہیں. ساری دنیا کے بڑے بڑے صحابہ بی بی عائشہ سے آگے دین نہیں پڑھتے تھے. بی بی ام سلمہ کی روایات دیکھیں، بی بی عائشہ کی روایات دیکھیں، بی بی زینب کی روایات دیکھیں. اور بعض عورتوں کے تو ایسے ایسے خطابات ہیں نا کہ آدمی دیکھ کے دنگ رہ جاتا. بی بی زینب جو ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ میرے مدنی کی بیوی ہے. ایک دفعہ انہوں نے کچھ حجت سے بات کی حضور سے، بیوی تھی. حضور نے تھوڑا سا محسوس فرما لیا، اللہ اکبر. اس وقت جو اس نے حضور کے سامنے خطاب کیا ہے نا، آج بھی وہ تاریخ کی کتابوں میں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل. بی بی زینب حضور کے سامنے، انہوں نے کہا حضور اگر میں نے حجت سے بات کہا تھا، اعظم النساء علیک حقا. انہوں نے کہا حضور ساری جتنا آپ کی بیویاں ہیں سب سے زیادہ میرا حق ہے آپ. وَأَكْرَمُهُنَّ نِكَاحًا وَأَكْرَمُهُنَّ سَفِيرًا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا حضور میرا رشتے مانگنے والا ساری دنیا کے رشتے مانگنے والوں سے زیادہ بہتر ہے، اور میرا پیغام لانے والا ساری دنیا کے پیغام لانے والوں سے زیادہ بہتر ہے. زوجہن اہالیہن وزوجنی اللہ من فوق العرش. میرا مدنی تیری باقی سب بیویوں کے نکاح ان کے ماں باپ نے کیے، میرا نکاح اللہ نے عرش سے کیا ہے. اور سفیر کون تھا؟ جبریل. وَأَنَا ابْنَةُ أَمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَبُ مِنْكَ رَحِمًا. اور حضور میں رشتے میں بھی آپ کے زیادہ قریب ہوں، میں آپ کے اماں کی امت کی بیوی، چچے کی بیٹی ہوں، پھوپھی کی بیٹی ہوں. حضور یہ کسی کا اور کسی کا رشتہ نہیں، کسی اور بیوی کا. حضور کیا ہنس پڑے حضور. انہوں نے فرمایا زینب تم نے سچ کہا. تو اللہ کے بندے تو عورتیں تبلیغ نہیں کرتی. عورتیں کس نے کہا؟ بھائی عورتوں کو اسلام نے تو اتنا اونچا کر دیا کہ تم صفا مروہ جو دوڑ رہے ہو یہ عورت کی یادگار نہیں.
لیکن عورت کو وہ مرتبہ دو جو اسلام نے دیا ہے، جو نہیں دیا وہ نہ دو۔ بعض علماء جو ہیں وہ داڑھی لمبی کرتے ہیں ناف تک۔ اصل بات یہ ہے میرے عزیز کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی داڑھی مبارک بھی ناف تک تھی۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے، آپ نے فرمایا کہ وفر اللحا وعف اللحا وقص الشوارب، حضور نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، جیسے ہم کرتے ہیں کہ مونچھیں بڑھاؤ اور داڑھی۔ ہاں جی، حضور سے عاشق جو ہیں ہم سارے حضور کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال تو وہ ظاہر حدیث کو لیتے ہیں کہ بڑھاؤ، جہاں تک بڑھتی ہے بڑھتی جائے، لیکن جمہور اسی پر ہیں کہ حضور کی داڑھی مبارک سینے تک تھی، اس لیے صحابہ اور جمہور سلف خلف کہتے ہیں کہ بس ایک مشت کے برابر داڑھی۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس پہ اعتراض نہ کرو، ایک مسئلہ سمجھو، ایک تو ہم رکھتے نہیں، رکھنے والوں پر ہمیں اعتراض ہے۔ یہ ہمیشہ یاد کریں، خدا کی شان ہے، مدرسے کے چندے میں وہی گلا کرے گا جس نے کبھی 5 روپے بھی نہ دیے، وہی کہے گا مولوی کھا گئے مولوی کھا گئے۔ اس سے پوچھو تم نے کتنا دیا؟ اچھا، اسی طرح داڑھی پہ وہی اعتراض کرے گا جو خود کلین شیو ہے۔ او اللہ کے بندے، جس نے رکھی ہوئی ہے وہ جانے، ایک ظاہر حدیث پہ عمل کرتا ہے، اللہ اس کو قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتراض کا کیا حق ہے؟ زمزم کا پانی جو ہے قبر میں ڈالنا چاہیے، قبر میں تو آج تک کسی نے نہیں ڈالا۔ زندہ کو پینا چاہیے، زندہ کے لیے شفا ہے۔ عورت غیر محرم سے بات کرے بالکل نہ کرے، غیر محرم کو سلام کرے بالکل نہ کرے، بلکہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ اگر کوئی غیر محرم دروازے پہ آواز دے یا ٹیلی فون پہ بات کرے تو سختی کے ساتھ جواب دے کہ میرا خاوند گھر میں نہیں ہے، بعد میں بات کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہیں نرم بات کرنے سے ایسا نہ ہو کہ فتنہ بن جائے۔ پاکستان سے آپ کے لیے کسی نے سلام کہا ہے، بھی بڑی مہربانی۔ میں نے 10,000 مسجد کی مرمت کے لیے بھیجنا ہے اور 5,000 زکوٰۃ کا ڈرافٹ اکٹھا بنا دوں، کوئی بات نہیں، ڈرافٹ میں اکٹھے تھوڑے ہو جائیں گے پیسے، لکھ دو بھی اتنی مسجد کا ہے اتنی زکوٰۃ کا ہے، بس پھر وہاں علیحدہ ہو جائیں گے، فکر نہ کرو۔ ہمارے ہاں حج کی رقم 7-8 مہینے پہلے حاجیوں کی جمع ہوتی ہے اور اس کا سود بنتا ہے، پتہ نہیں، یہ آپ پتہ کریں کون لیتا ہے۔ میرا خیال ہے وہ حاجیوں پہ خرچ کرتے ہوں گے تاکہ حج ان کا ٹھیک ٹھاک فارغ ہو جائے۔ نہیں، مجھے چلو آپ ایک مسئلہ سمجھائیں، آپ سارے ماشاءاللہ مولوی ہیں۔ یہ پانی کا گلاس پاک ہے، اس میں ایک قطرہ اگر پلید ڈال دے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر 70,000 حلال ہے اور 5 روپے بھی اس میں سود کے آ جائیں، پھر بہرحال یہ فیصلہ تم کرو، ہمارے ذمہ تو بات بتلانی تھی کہ سود حرام ہے، بس اب آگے کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ سب کی پریشانیاں ہماری آپ کی دور کرے۔ طواف کی نفل مغرب کی اذان کے بعد پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک افضل ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر میرے مرحوم زندہ ان کا طواف، ہاں مرحوم والدین عزیز ان کا طواف عمرہ ہو سکتا ہے۔ ایک شخص بینک میں نوکری کرتا ہے، اس کی کمائی حلال ہے، وہ دوسری نوکری تلاش کرے، جب تک نہ ملے مجبوری سمجھ کے کرے، اور جب دوسری نوکری مل جائے تو پھر نوکری کرنا حرام نہیں، کیونکہ مضطر ہے پھر حرام ہے، کیونکہ جب تک نہ ملے تو غریب مزدور ہے، مجبور ہے، کیا کرے، بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے۔ کہا ہمارے ملک میں بنگلہ دیش میں جب قربانی کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں کے نام، تو قربانی تو لازمی بات ہے، سب کے نام ہوتا ہے نا کہ یہ قربانی میری ہے، آپ کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں، یہ تو منع نہیں۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، سمجھنا کہ اس کو طرف سے مجھے ثواب ملے گا، پھر شرک ہوتا ہے۔ ماں کو آپ کو جو زمین مرثے میں ملی ہے وہ آپ کی ماں کی ہے جب تک ماں زندہ ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے وارث کون کون ہے، شوہر ہے اور کون ہے، اولاد ہے، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، پھر تقسیم ہوگی شریعت کے مطابق۔
جو لوگ بینک میں سروس کرتے ہیں کوشش کریں چھوڑ دینے کی، یہ اللہ سے جنگ ہے۔ عمرے پر آتی ہیں، عمرے پر آنا تو ٹھیک ہے، جب بینک کا پتہ نہیں کیا ہے جی پیر سلود ہوتا، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا لکھا ہے۔ میرے پاس ایک ٹکڑا زمین ہے، میں نے کسی کو، میرے پاس پیسے کا نہیں تھا، میں نے ایک شخص کو 25,000 کے عوض زمین کا ٹکڑا رہن رکھا، 25,000 روپیہ لے لیا کیونکہ زمین قابل کاشت۔ بھائی دیکھو فرق ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں یہ زمین ہے، اس کا مثلا 2,000 روپے سالانہ زر مستاجری، اور مثلا اتنے سال کے لیے اتنے پیسے ہو گئے، وہ تو جائز ہے، کوئی حرام نہیں، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز میری امانت رکھ کے مجھے پیسے ادھار دے دو، پھر اس کو اس سے فائدے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، پھر تو وہ سود بن جائے گا۔ اگر تم نے ٹھیکے پہ دی ہے، مستاجری پہ دی ہے، وہ جائز ہے۔ اگر تم نے زمین رکھی کہ بھئی مجھے قرضہ دے دو، میری زمین گویا رہن ہے، اگر میں وقت پہ قرضہ نہ دوں تو تم بیچ کے اپنا قرضہ لے لینا، لیکن اس درمیان میں وہ کاشت کرے، فائدہ اٹھائے، یہی تو سود ہے۔ اور کیا سود کا کیا ہوتا ہے؟ وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ سگریٹ پینا حرام ہے بالکل، عورتوں کا گاڑی چلانا جو ہے حرام ہے بالکل، کیونکہ جو کام اللہ نے عورتوں کے ذمہ لگائے ہیں وہ کام کرے، ہر آدمی کا کام مقرر ہے۔ اب دیکھو اذان دینا عورتوں کا کیوں منع ہے؟ حالانکہ اذان دینا بڑا ثواب ہے، نماز کا امام بننا بڑا ثواب ہے، لیکن اللہ نے فرمایا عورت امام نہیں بن سکتی، مؤذن نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کی آواز پہ بھی پردہ ہے۔ جب گاڑی چلائے خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے تو اب غیر محرم آگے نکالیں گے نا، اللہ نے حفاظت رکھی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اپنا مرد ساتھ ہے، حادثہ ہو جائے وہ اتفاق ہے، کیونکہ ہے تو وہ اس کے تابع نا، اپنی مرضی سے خود تو نہیں نکال کے گاڑی جا رہی، تو اس لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں ایک ہے مجبوری، اضطرار ہے، خامد گھر میں نہیں، عورت کو گاڑی چلانا آنا تھا، مجبوراً وہ چلی گئی، بچے کو لے آئی، کوئی اور آدمی نہیں تھا، اچھی طرح پردہ رکھا، پردہ اوڑھا، احتیاط کی اس حالت میں، ورنہ عورت کے لیے گاڑی چلانا جو ہے مسلمان فقہا نے منع فرمایا کہ ایسی جو ہے نا، اور ویسے بھی خیال رکھو جب گاڑی عورت کے ہاتھ میں آ گئی نا سیدھی نہیں چلے گا۔ تمہاری گاڑی زندگی کی گھر کی ٹھیک چل رہی ہے، ذرا اس کو دے کے تو دیکھو اسٹیئرنگ، انشاءاللہ گھما پھرا کے تمہیں لٹو جو کر دے۔ اوابین کی نماز سنت ہے۔ اچھا جی، 27 رجب کا کوئی روزہ حدیث میں نہیں کہ 27 کو روزہ رکھا جائے۔ 14-15 شعبان کا ویسے ہر مہینے کی 13, 14, 15 3 راتوں کا روزہ ہے، خاص طور پہ کسی ایک مہینے کا معین نہیں ہے۔ حمام میں سر پہ کپڑا ڈال کے جائیں کوئی مسئلہ نہیں، جب نہائیں گے تو پھر بھی کپڑا سر پہ رکھا رہے گا۔ 7ویں آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش تو بہت اوپر ہے، 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، کعبہ ہے۔ جنت کے دروازے کتنی ہیں؟ 8۔ اور پتہ ہے جہنم کے کتنی ہیں؟ نہیں اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے، رہا 7 ابواب، جہنم کے کتنے ہیں؟ 7۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو کتنے اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے؟ 7 پہ۔ تو جو سجدہ نہ کرے تو 7 دروازے کھلے ہوتے ہیں جہنم میں، سمجھ آئے؟ جب آدمی سجدہ کرتا ہے نا تو ماتھا، پیشانی، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں، یہ 7 اعضاء ہیں۔ تو اللہ نے جہنم کے بھی 7 دروازے رکھے ہیں کہ جنہوں نے ان اعضاء کے ساتھ میری عبادت کی جہنم کے دروازے بند کر دوں گا، اور جنہوں نے میری عبادت سے منہ موڑا تو 7 دروازے جہنم کے اس کے لیے کھولوں گا۔ اور جنت کے دروازے ہیں 8۔ اللہ نے فرمایا 7 تو عمل کے، 1 میری رحمت کا، جس کو چاہوں فضل سے داخل کروں۔ نماز کی حالت میں اگر دونوں آدمی ایسے کام کرے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے تو حنفی مسلک میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم لوگ عمرہ کر چکے ہیں، میقات سے احرام باندھ کے آئے تھے، اگر ہم مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہیں کوئی بات نہیں، لیکن مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی کا احرام مانگ کے ہم عمرہ کریں کوئی حرج نہیں، چھین کے نہ کریں، مانگ کے کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کوئی عمرے والا جا رہا ہو کندھے سے چوری کرو عمرے میں جا رہا ہوں۔
بیوی اگر اجازت نہ دے تو میں دوسری شادی کر سکتا ہوں. بیویاں بھی کبھی اجازت دیتی ہیں نا, کبھی بیوی نے بھی راضی ہو کے اجازت دی ہے کہ میں تم دوسری شادی کرو. جو اجازت دیتی ہے ویسی تم سے تنگ ہوگی, اس کو تو ویسے فارغ کر دو, کیوں لٹکائے ہوئے ہو خامخواہ. ورنہ بیوی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی اسلام کا قانون نہیں. بیوی سے عدل ضروری ہے. 2 شادیاں کرو لیکن انصاف سے, یہ نہیں کہ دوسری شادی کر کے پہلی کو پھر بھول جاؤ, ورنہ قیامت میں اللہ اٹھائیں گے, آدمی فالج والا ہوگا, ایک حصہ مرا ہوا ہوگا, تاکہ پتہ لگے یہ وہ ظالم ہے جس نے 2 بیویوں کے ساتھ عدل نہیں کیا. اگر میں عصر اور مغرب کے درمیان میں 4-5 طواف کر لوں اور بعد میں نفل ان کے پڑھوں, کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. بلی پہلے حلال تھی, بلی کوئی حلال شلال نہیں ہے, مکروہ ہے نا, بلیاں نہ کھا جاؤ, اس کا جھوٹا حلال ہے. اگر ہم مسافر ہیں اور نماز قصر پڑھتے ہیں تو وطر جو ہے, حنفی مسلک میں وطر ضروری ہے کیونکہ وہ واجب ہیں, وہ نہیں معاف ہوتے. سورت فاتحہ کے بغیر اگر آدمی امام کے پیچھے ہے تو نماز ہوتی ہے. گستاخ صحابی جو ہے اس کو قتل کرے, یہ نہیں کہ ہر آدمی قتل کرے, اپنے قاتل کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں. معاملہ ولی الامر کے پاس لے جائیں, حاکم کے پاس لے جائیں. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ تنخواہ پہ آیا, 2.5 سال کام کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی, مل کے سمجھائیں. اسٹیٹ لائف انشورنس جو ہے بالکل حرام ہے, جوا ہے. ایک آدمی حافظ ہے, اس نے قتل کر دیا, نہ حق کیا, تو ابھی سن رہے ہیں قاتل کی سزا. اگر ایک آدمی مسلمان سے مرزائی ہو گیا, قادیانی ہو گیا, پھر توبہ کر لی, دوبارہ مسلمان ہو گیا, تو وہی پہلا نکاح کافی ہے. جو لوگ کافر تھے ان کے نکاح تھے, مسلمان ہو گئے, حضور نے پھر نکاح نہیں کرایا. عمرہ کیا میں نے, ماموں جان فوت ہو گئے, کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. اگر اس نیت سے اچھے کپڑے پہنوں کہ میری پتہ نہیں کیا عزت ہو, کوئی حرج نہیں, اچھے کپڑے پہنو, اچھا گھر رکھو, اچھی گاڑی رکھو, اللہ نے دیا ہے تو جائز ہے. اما بنعمت ربک فحدث, مقصد یہ ہے کہ حرام نہ پہنو. جو لوگ 15 دن کے لیے عمرے پہ آتے ہیں وہ سنت اور نفل پڑھیں گے. اگر ایک جگہ 15 دن کی نیت ہے قیام کی تو پھر تو وہ مقیم ہے, سب کچھ پڑھیں گے. اگر 15 دن ایک جگہ نیت نہیں, 8 دن ادھر ہیں, 8 دن مدینہ شریف میں, پھر مسافر ہیں, سنت اور نفل معاف ہے, پڑھیں تو کوئی حرج نہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام.